السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ نے سنا ہوگا بہت مشہور واقعہ ہے جس کو تفسیر روح البیان میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے، کیا کتا شیطان کے تھوک سے پیدا کیا گیا ہے؟ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مجسمہ تیار فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، شیطان نے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت سے کچھ قبل کا واقعہ ہے یہ کہ جب مجسمہ تیار تھا، شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ دیکھا تو حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے آپ پر تھوک دیا۔ جو شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کے پاس گرا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل جہاں پہ شیطان کا تھوک گرا ہے، تھوک جسم سے اس جگہ اس کو کریت کر کے تھوک نکال کر کے پھینک دو۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کے پاس شیطان کا تھوک گرا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس جگہ سے کریت کر وہ تھوک پھینک دیا جو ناف بن گئی۔ اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ حالانکہ تفسیر روح البیان شریف میں پہلی جلد میں وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس آیت کریمہ کے تحت اس واقعے کو تفسیر روح البیان میں شاہ اسماعیل حقی علیہ الرحمن نے تحریر فرمایا ہے، اور تفسیر روح البیان کا ترجمہ فیض ملت علامہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے 5000 کے قریب کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے پیر اپنے وقت کے گزرے ہیں۔ تو حضرت فیض احمد اویسی صاحب نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ اسی تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ شیطان کے تھوک سے کتا بنا ہے۔ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بارے میں پہلے ہم اور آپ کچھ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں تحقیقی عبارت پیش کرتے ہیں۔ جب مٹی نکال دی تو اس مٹی سے کیا پیدا ہوا؟ اس مٹی سے کتا پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر وہ جگہ جہاں ناف تھی، وہاں سے جب مٹی نکالی گئی تو اس مٹی سے کتا پیدا ہے کہ جو میری اور آپ کی ناف میں جو ایک جگہ ہے نا، یہ پہلے یہ ناف کا سوراخ نہیں تھا۔ اللہ نے جو کمپلیٹ حضرت آدم کا پتلا بنایا تھا، وہاں یہ ناف کی جگہ نہ تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں شیطان نے تھوکا تو اس مٹی کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ مگر اس مٹی کا ہوا کیا؟ اس مٹی سے کتا بنایا گیا۔ لہذا بغض و حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پتلے پر تھوک دیا۔ اس کا تھوک حضرت آدم کے پیٹ پر جا کر کے گرا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ جتنی جگہ پر شیطان کا تھوک گرا ہے اتنی جگہ کی مٹی کو نکال دیا جائے۔ لہذا حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کرید کر اتنی جگہ کی مٹی کو نکال دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس مٹی کے نکالنے کی وجہ سے پیٹ پر ایک سوراخ ٹائپ پیدا ہو گیا، یعنی گلائی، گہرائی جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ جو آج ہمارے اور آپ کے پیٹوں پر جو ناف ہے، یہ اسی عمل کا نتیجہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شیطان کے تھوکنے کی وجہ سے اتنی جگہ کی مٹی نکال دی تھی جتنی جگہ پر شیطان کا تھوک گرا تھا۔ اسی وجہ سے پیٹ پر ناف کی شکل بن گئی۔ لہذا شیطان کے تھوک والی مٹی جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پتلے سے نکالی گئی تھی، اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کی تخلیق فرمائی، کتے کو پیدا فرمایا۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے۔ اب میں تفسیر روح البیان کی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں تحقیقی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خود ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا یہ واقعہ غلط ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 سورہ بقرہ آیت نمبر 34 کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ انسان کی ناف سے کتے کی پیدائش۔ ناف کی گہرائی جبریل علیہ السلام کے مقام ناف آدم علیہ السلام کی مٹی کریدنے کی وجہ سے ہے۔ پھر اس کریدی ہوئی مٹی سے کتے کو پیدا کیا گیا۔ اسی لیے کتے میں 3 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، آدمی سے مانوس اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 2، رات بھر اس لیے بیدار رہتا ہے کہ مٹی کو جبریل علیہ السلام نے چھوا۔ اور نمبر 3 پہ فرماتے ہیں اس کا انسان وغیرہ کو کاٹنا اور دیگر شرارتیں کرنا شیطان کے تھوک کا اثر ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ہم جب اس کی تحقیق میں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ لغو ہے، من گڑت ہے، موضوع ہے۔
حالانکہ تفسیر روح البیان بہت معتبر تفسیر ہے، اس میں رد وہابیہ کیا گیا ہے اور تمام طرح کے باطل عقائد کا اس تفسیر کے اندر رد کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے عالموں نے اس تفسیر کا مطالعہ کیا ہے۔ کچھ باتیں بعض کتابوں میں لکھ دی جاتی ہیں جو تحقیق کے بعد ظاہر ہوتی ہیں کہ یہ غیر معتبر ہے، انہی میں سے ایک بات یہ ہے۔ تو آئیے اس کی تحقیق ہم کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے بڑے عالم جن کا نام مفتی وقار الدین ہے، آپ اپنے فتوے میں جلد نمبر 1 وقار الفتاوی میں فرماتے ہیں، میں دیکھ کر کے عبارت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ وقار الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342 اور 344 پر، یعنی 42 پر سوال ہے اور 44 پہ اس کا جواب ہے۔ ہم اسکرین بھی لگا دیں گے، اسکرین پہ آپ دیکھ لینا۔ سوال ہوا تھا مفتی وقار الدین صاحب سے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام جو ابھی محض مٹی کا بت تھے، اس میں لکھا ہے بت یعنی پتلا تھے، مجسمہ تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام پر تھوکا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مٹی نکال کر کتا بنا دیا، چونکہ اس کے تھوک کی وجہ سے وہ پلید مٹی ہو گئی، اس لیے کتا پلید ہے، اس کو ہاتھ لگانے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر دھونے سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ سوال کیا گیا تھا علامہ مفتی وقار الدین صاحب سے، اس کا جواب آپ نے 344 پہ فرمایا ہے، کتا بننے کی جو روایت آپ نے لکھی ہے یہ بھی بے بنیاد اور لغو ہے، صحیح روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ لغو کا معنی آتا ہے بیکار بات، بے بنیاد معنی جس کی کوئی بنیادی نہ ہو، اصلی نہ ہو، مطلب یہ اس واقعے کی آپ فرماتے ہیں کوئی اصل نہیں ہے، لہٰذا اس واقعے کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے جا کر کے بہت سے علماء کرام، مقررین، خطبہ حضرات اور کچھ شعراء حضرات بھی اس کو ذکر کرتے ہیں، کچھ واقعات بیان کرنے والے اس کو بیان کرتے ہیں کہ کتا شیطان کے تھوک سے پیدا کیا گیا۔ مفتی وقار الدین صاحب فرماتے ہیں یہ واقعہ من گڑت ہے، موضوع ہے، لغو ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے، کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اسکرین پہ ہم نے آپ اسکرین لگا دیا، آپ اس کو بغور دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے، میرے کہنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ مجھے معاف فرمائیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔